ڈیفینیٹلی ہے، لیکن سائنٹسٹ جو ہے وہ ایک ٹول ہے. اس کا جو کریڈٹ ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کو جاتا ہے جنہوں نے انیشیٹو لیا. پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے 28 مئی کو باقاعدہ پوری دنیا کو یہ ثابت کیا. اور میرے خیال میں یہ ہم سیاسی ورکر جو ہیں یہ کنجوسی کرتے ہیں کسی سیاسی شخصیت کو کریڈٹ دینے میں. تو میری گزارش یہی ہوگی تاج صاحب سے، جو کم از کم سیاستدانوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف سے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی سے ہیں، چاہے مسلم لیگ نون سے ہیں. بجٹ کی طرف سر آتے ہیں. 2024-25 کا بجٹ پیش کیا گیا. 1.7 ٹریلین کا جو ہے ریسیٹ ہے اور 1.654 کی جو ہے ٹریلین کی ایکسپینڈیچرز ہیں. جناب اسپیکر، اس کا تھوڑا سا پس منظر کی طرف میں جاؤں گا. میں دوبارہ اس ہاؤس کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، اس ملک میں سب سے انقلابی قدم جو ہوا تھا وہ 73 کے آئین کے بعد 2009 میں 7th NFC ایوارڈ ہوا، جس کا پریزیڈنشل آرڈر 2010 میں ہوا، اور 18th امینڈمنٹ ہوئی. آج اسی 7th NFC ایوارڈ کی ثمرات ہیں. آپ اپنے فیڈرل ٹرانسفرز کو دیکھ لیں. میں پہلے ریسیٹ کی طرف آتا ہوں تاکہ اس پہ جو 4-5 موٹی چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد میں ایکسپینڈیچر کی طرف آؤں گا، پھر پروپوزلز دوں گا. اور مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے فائنانس منسٹر جو ہے وہ پروپوزلز نوٹ کریں گے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے. فیڈرل ٹرانسفر میں سب سے بڑا آئٹم ہمارا فیڈرل ٹیکس اسائنمنٹ ہے، جس میں ہم نے 903 بلین کا ذکر کیا ہے جو ہمیں ریسیٹس ہوں گے، محصولات ہمیں ملیں گی. اسپیکر صاحب، یہ 6th NFC ایوارڈ میں صوبوں کے پاس 42.5 ہوتا تھا، فیڈرل کے پاس 57.5 ہوتا تھا. یہ محسن خیبر پختونخوا آصف علی زرداری صاحب کا کارنامہ ہے. جب 2010 میں ہم نے 7th NFC ایوارڈ کیا، ہم نے صوبوں کے شیئر کو، جس کو ورٹیکل شیئر بولا جاتا ہے، ہم نے 57.5 کیا، جس کی بدولت آج آپ کو 903 ارب روپے فیڈرل ٹیکس ٹرانسفر میں مل رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو آج آپ کا یہ 903 نہ ہوتا، یہ بلکہ آپ کا 500 کے قریب ہوتا. اس کے بعد آپ آ جائے، آپ نے ذکر کیا وار آن ٹیرر کے اگینسٹ آپ کو 108 ارب روپے ملیں گے اس صوبے کو. یہ بھی الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کے ثمرات ہیں. جب ہم نے 1% اور نیٹ ڈویزیبل پول پہ رکھا ہے، 108 ارب روپے خیبر پختونخوا کو آج ملنے جا رہے ہیں. ہمیں خوشی ہے کیونکہ ہم نے جو وہ سٹرکچرل انقلاب کیا تھا، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ آج 108 ارب نہ ہوتے. پچھلے سال آپ نے 92 ارب لکھے تھے، آج 108 ہے. گو کہ مجھے اس فگر سے اختلاف ہے کیونکہ FBR کی کلیکشن جو ہے وہ 12.5 ٹریلین سے آگے جائے گی اور یہ 120 ہوگا. میں اس میں نہیں جانا چاہتا، وہ ایسٹیمیشن ہے، بعد میں چینج ہو جائیں گے. لیکن 100 ارب سے اضافے کی چیز آپ کو ملنے جا رہی ہے، اور کس کی بنیاد پہ ملنے جا رہی ہے. صرف میں اس کا ذکر بار بار اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ 8واں NFC ایوارڈ مسلم لیگ نون کے گورنمنٹ میں گزرا، 9واں اور 10واں ان کی حکومت میں گزرا. اوپر نیچے ان کی حکومتیں تھی، اوپر خدا کی خدائی تھی، نیچے نام نہاد ریاست مدینہ تھی. یہ اس وقت طاقت میں تھے، یہ زور سے چیزیں کرنا چاہتے تھے، جبر کا استعمال کرنا چاہتے تھے، کر نہیں سکے کوئی بھی. 8واں اور 9واں NFC جو کمیشن بنا PTI کی گورنمنٹ میں، وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکا. ابھی 10واں ایکسپائر ہونے جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتے جو 7th NFC ایوارڈ ہم نے کیا. ہم نے صوبائی خود مختاری کو ایڈریس کیا، ہم نے فائنینشل اٹانومی دی. آج اس کا نتیجہ ہے جو 108 ارب روپے آپ کو وار آن ٹیرر پہ مل رہے ہیں. نہیں تو آپ کی اپنی حیثیت صوبے کی یہ ہے، 93 ارب روپے آپ کے پروونشل اون ریسیٹس میں ہے. کتنے؟ 93 ارب روپے پروونشل کے. یہ صوبے کا اپنا جو کٹی ہے وہ 93 ارب ہے، اور اس میں بھی 39 ارب جو ہے وہ جنرل سیلز ٹیکس آن سروسز پہ ہے، وہ بھی 7th NFC ایوارڈ اور 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے. اگر وہ آپ نکال لے، وہ 39 ارب بھی آپ سے گیا. 7th NFC کو ہٹا لے، 108 ارب بھی آپ سے گیا. 7th NFC کو آپ نکال لے تو آپ سے 903 ارب فیڈرل ٹیکس ٹرانسفر بھی گیا. وہ انقلابی قدم تھا 7th NFC ایوارڈ، جس سے لوگوں کی آج توقعات ہے، ریاست مدینہ سے بھی، ہم سے بھی اور سب سے. لیکن یہ لوگ طاقت کے استعمال سے چیزیں کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اختلاف صرف یہ ہے جو منزل تک پہنچنے کے لیے حکمت سے کام لینا پڑے گا، دانش سے کام لینا پڑے گا، بات چیت سے بات بنے گی، دلیل اور دلائل سے ہوں گے. جبر تو انہوں نے گزار لیا.
کرنا چاہتے تھے، ہر وقت چور ڈاکو کر کے لوگوں کو قید میں ڈالنا چاہتے تھے، آج خود ان متاثرین میں شامل ہیں۔ یہ تاریخ کا سبق ہے، یہ قانون قدرت ہے جس کا نتیجہ آج یہ بھگت رہے۔ یہ کسی سیاستدان کا انتقام نہیں ہے۔ یہ ہوا صوبے کا اپنا پروونشل اون ریسیٹ 93 ارب روپے کا، جس کا میں نے ذکر کیا۔ جناب اسپیکر، اس صوبے میں سب سے امپورٹنٹ اگر مجھ سے کوئی ون لائنر پوچھے جو اس کا مسئلہ کیا ہے تو وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے۔ ریسیٹس میں انہوں نے 111 ارب روپے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے لکھے ہیں، گو کہ ہمیں سالانہ میرے خیال میں تقریباً کوئی 15 ارب ملتے ہیں، کبھی 20 ارب ملتے ہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، یہ وزیر خزانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے، 5 سال ان کی حکومت تھی، اوپر نیچے، اوپر خدا کی خدائی تھی، نیچے نام نہاد ریاست مدینہ تھی۔ ان سے سوال ہے 5 سالوں میں انہوں نے کتنا دیا؟ میری کیلکولیشن کے مطابق انہوں نے 80 ارب دیا۔ سالانہ آپ نکال لیں 15 ارب روپے اینولی بنتے ہیں۔ انہوں نے 111 ارب کی ریسیٹس لکھی ہے، جس میں ایریئرز بھی ہیں، جس میں اینول نیٹ ہائیڈل پروفٹ بھی ہے، باقی چیزیں انڈیکسیشن بھی انہوں نے ڈالا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے یہ مقدمہ کس طرح لڑا جائے گا؟ نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں ذکر کروں کیونکہ اسی کانسٹیٹیوشن میں ہی ہمارا سارا مقدمہ ہے، اور اسی آرٹیکل 161 کلاس 2 میں۔ اسپیکر صاحب، مجھے صرف آپ کی توجہ چاہیے، اس کابینہ کو ہم پچھلے 5 سال میں بھی دیکھ چکے ہیں، ان کی پریزنٹیشن نہیں ہے، ان کی جو سمریز بنتی ہیں، کیونکہ میں خود بھی انرجی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر رہ چکا تھا، تو ہم نے وہاں پہ بڑی کوشش کی، بڑی جدوجہد کی، لیکن ہماری جو بیوروکریسی کی جو پریزنٹیشنز ہیں، جو سمریز ہیں، وہ اس معیار کی نہیں ہے جو ہم وفاق میں جا کے اپنا مقدمہ لڑ سکیں۔ آرٹیکل 161 کلاس 2 کہتا ہے جناب اسپیکر، the net profits earned by the federal government or any undertaking established or administered by the federal government from the bulk generation of power at a hydroelectric station shall be paid to the province in which a hydroelectric station is situated۔ hydroelectric station کس کے پاس ہے؟ خیبر پختونخوا کے پاس ہے، پاکستان کا نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو اسٹیشن جو ہے وہ تربیلا کے نام پہ خیبر پختونخوا کے پاس ہے۔ اور میں اس کا اردو میں بھی ترجمہ کر دوں تاکہ کلیئرنس ہو جائے۔ اسی 4 لائنوں میں ہمارا وفاق کے ساتھ پورا مقدمہ پڑا ہوا ہے۔ وفاقی حکومت یا کوئی بھی ایسا ادارہ جو وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہو یا اس کا قائم کردہ ہو، برقابی بجلی گھر سے بجلی کی تھوک مقدار میں جو اصل منافع کمایا جائے گا وہ اس صوبے کو دیا جائے گا جہاں پہ وہ برقابی بجلی گھر ہوگا۔ برقابی بجلی گھر الحمدللہ خیبر پختونخوا کے پاس ہے۔ نیٹ ہائیڈل پروفٹ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہمارا حق بنتا ہے، ہم اس پہ لڑیں گے، اسٹینڈنگ کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں، ہم اس پہ پروپوزلز دیں گے، لیکن میری گزارش یہی ہے ان کی جو سمریز ہے، مجھے اعتراض ہے وہ اس معیار کی نہیں ہے جو وفاق میں مقدمہ جا کے ہم اس پہ لڑ سکیں، مجھے اس کے ڈیٹا کے اوپر اعتراض ہے۔ لیکن ہم آتے ہیں جو لوگ وفاق میں مقدمہ لڑیں گے ان کی اپنی کارکردگی کیا ہے۔ وہ صوبہ جو 50,000 میگا واٹ کی جنریشن کی کیپیسٹی رکھتا ہے، 10 سال ان کی حکومت تھی، میں پوچھتا ہوں آج پیڈو جو ہے جو بجلی پیدا کرتے ہیں وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ جناب اسپیکر، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارا صوبہ پیڈو کی بدولت 161 میگا واٹ بنانے کے قابل ہے، 161 میگا واٹ، جس کی اگر یونٹ پہ آپ کیپیسٹی نکالے تو 1 ارب یونٹ سالانہ یہ صوبہ پیدا کرتا ہے ٹوٹل۔ اور اس 161 میگا واٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ لوگ حیران ہوں گے، یہ نام نہاد ریاست مدینہ جو کہتی تھی ہم 300 ڈیم بنائیں گے، ان کی ٹوٹل حیثیت میں آپ کو بتا دوں 10 سالوں میں 50 میگا واٹ سے اوپر یہ نہیں بنا سکے۔ 161 میگا واٹ پہ آج صوبہ کھڑا ہے۔ مالاکنڈ 3 2008 میں بنا، پیہور 18 میگا واٹ 2010 میں بنا، درال خوڑ 36.6 میگا واٹ، تھوڑا کریڈٹ ان کو دے دیتے ہیں۔ اسے کے بعد رنولیا آیا 17 میگا واٹ، وہ بھی ان کے حصے میں ڈال دیتے ہیں۔ ٹوٹل 50 میگا واٹ ان کے حصے میں آتا ہے، باقی 100 میگا واٹ ان سے پہلے بن چکے ہیں۔ سب سے بڑا جو ہمارا پروجیکٹ ہے صوبے کا وہ مالاکنڈ 3 ہے، کم از کم 40-50 کروڑ یونٹ بناتے ہیں بجلی کی۔ اگر یہ وفاق سے بجلی مانگنے جاتے ہیں تو ان کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے؟
ان کے اندر پولیٹیکل ول نہیں ہے، ان کی صلاحیت نہیں ہے، ان میں قابلیت نہیں ہے، ان میں اہلیت نہیں ہے، ان میں حکمت نہیں ہے، اس لیے یہ بجلی پیدا نہیں کر سکتی۔ انرجی منسٹر کدھر ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے اس صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو ون لائنر انرجی، انرجی اینڈ انرجی۔ دنیا میں لڑائیاں انرجی پہ ہیں۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پوٹینشل ہے، لیکن مسئلہ نالائق حکمران ہے۔ ٹوٹل 1 ارب یونٹ ہم بنا رہے ہیں، ہمارے پاس کیپیسٹی ہے۔ انرجی منسٹر ہی نے اتنی بڑی فوج ظفر موج ہے۔ جناب اسپیکر، خدا رہے ایک ٹیم ڈیولپ کرے، میری یہ تجویز ہے ان کو، شاید ان کو اختلاف ہو، بیٹھ جائیں گے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، پوٹینشل موجود ہے لیکن ان کی ول نہیں ہے، ان کی وش نہیں ہے جو ہم انرجی ڈیولپ کر سکیں۔ یہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا مقدمہ ہوا جناب اسپیکر، جو کہ مستقبل میں بھی ہم اس پہ بات کریں گے، اپنی کیپیسٹی بڑھانے پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروونشل آن ریسیٹس پہ بھی بات ہوئی۔ اب آ جاتے ایک امپورٹنٹ چیز، جس طرح تاج صاحب نے کہا 416 ارب کا انہوں نے ڈیولپمنٹ ریسیٹس رکھا، اور اس میں بڑی ایک عجیب سی بات ہے، اس میں انہوں نے رکھا ہے فیڈرل گرانٹ سے این ایف سی کے انہوں نے 40 ارب روپے باقی صوبوں سے مانگے ہیں۔ 24 ارب انہوں نے پنجاب سے ریسیٹ شو کی ہے، 11 ارب انہوں نے شو کی ہے سندھ سے، 4.5 ارب کوئی بلوچستان جیسے غریب صوبے سے بھی شو کی ہوئی ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں جب آپ کی حکومت تھی تو اس میں سے کون سے صوبے نے آپ کو دیا؟ میری اپنی ذاتی مطالعے کے مطابق کہیں پہ بھی ڈاکومنٹس میں نہیں ہے، نہ کانسٹیٹیوشن میں ہے، نہ کسی مرجر کے ڈاکومنٹس میں ہے جو آپ کو صوبہ پیسے دے گا۔ یہ فیڈرل کا مینڈیٹ ہے، آپ صوبوں سے کس طرح مانگ رہے ہیں یہ پیسے؟ یہ صوبے کبھی بھی آپ کو پیسے نہیں دیں گے جب کانسٹیٹیوشنلی کہیں پہ نہیں لکھا، سرتاج عزیز رپورٹ میں نہیں لکھا، 25th جو امینڈمنٹ ہوئی تھی اس کے آبجیکٹ اینڈ ریزن میں نہیں لکھا، تو آپ کس بنیاد پہ پیسے مانگ رہے ہیں اس پہ مجھے آپ جواب دیں۔ کبھی بھی آپ کو صوبہ یہ 40 ارب روپے نہیں دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جناب اسپیکر، اب یہ ہم آ جاتے ہیں ریسیٹس کی ایکسپینڈیچر کی طرف۔ یہ وہ بدقسمت صوبہ ہے جہاں پہ 630 ارب روپے تنخواہوں میں اور 166 ارب روپے پینشنز میں جا رہے ہیں جناب اسپیکر۔ 800 ارب ہمارا جو ہے ٹوٹل ایکسپینڈیچر، 1654 ارب آپ کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہے اور 800 آپ کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر ہے، تنخواہوں میں اور پینشن میں جا رہے ہیں۔ صرف آپ یہ مطالعہ کر لیں 10 سال پہلے آپ کی پینشن کتنی تھی اور آج کتنی ہے جب سے نام نہاد ریاست مدینہ بنی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ جس ریشو کے ساتھ جا رہی ہے، ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہوگا، فسکل سپیس نہیں ہوگا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ایڈمنسٹریٹو خرچے آپ کم نہیں کر سکتے، آپ کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم ہوگا اور بند ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ جتنی بھی ایسٹیمیشن ہے آپ کر لیں، بعد میں چینجز ہوں گی۔ میں اس کو بس وائنڈ اپ کر رہا ہوں، پھر میں آتا ہوں چشمہ لفٹ پہ بات ہوئی، گندم کی خریداری پہ بات ہوئی۔ جناب اسپیکر، افسوس آتا ہے جب ایک نام نہاد ریاست مدینہ یہ اتنی بڑی یہ چینج لانا چاہتے ہیں، ایک گندم تو یہ خرید نہیں سکتے پراپرلی کیونکہ کوئی میکانزم نہیں ہے۔ ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتے، یہ 4 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے گندم خریدنے جا رہے ہیں۔ میں ڈی خان کو آپ کی مثال دیتا ہوں، 30,000 میٹرک ٹن انہوں نے خریدنی ہے، 3 لاکھ بوری ٹوٹل۔ اگر ہم نے ڈیٹا بنانا ہے تو 1500 لوگوں کا بنانا ہے، ایک مہینے سے وہاں پہ تماشا لگا ہوا ہے، ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، زمیندار روز فائرنگ کر رہے ہیں، صرف 1500 لوگوں کا ڈیٹا بنانا ہے۔ ڈی ایف سی، ایگریکلچر سٹاف، ڈپٹی کمشنر، سارا، کیونکہ میکانزم نہیں ہے، سٹرکچرل میکانزم نہیں ہے، شاہی آرڈر چل رہے ہیں۔ شاہی آرڈروں پہ حکومت نہیں چلتی، خدا را کوئی سٹرکچر بنائے۔ ہم آپ کو تنقید نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ کیوں لوگوں کو موقع دے رہے ہیں؟ وہاں پہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں حکومت کو بھی اور اسمبلیوں کو بھی، جو بھئی یار یہ گندم تو خرید نہیں سکتے اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، چشمہ لفٹ پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا پانی کا ان یوٹیلائز شیئر 32 سالوں سے جا رہا ہے، 8.78 ملین ایکڑ فیٹ ہمارا شیئر ہے، 5.78 ہم استعمال کرتے ہیں۔ بہت اہم ضرورت ہے، اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا، لیکن پیسے انہوں نے ایلوکیشن میں 2 ارب رکھے ہیں، تقریر میں 10 ارب۔ اس کا ذکر یہ لازمی کریں جو یہ کتنے رکھنا چاہتے ہیں، کیا ان کا فیوچر میں پلان ہے، کیونکہ یہ پروجیکٹس ہمیشہ ریفلیکٹ تو ہوتے ہیں تقریروں کی حد تک، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ وفاق کے ساتھ یہ کس طرح ٹیک اپ کریں، کیونکہ یہ 200 ارب کا منصوبہ ہے جناب اسپیکر، اس پہ لازمی فائنانس منسٹر صاحب بات کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہتا ہوں این ایف سی ایوارڈ آنے والے دنوں میں آنے والا ہے، ان کی کیا تیاری ہے این ایف سی کے حوالے سے؟ کیونکہ ان کی وجہ سے اس خیبر پختونخوا کو جتنا نقصان ہوا،
شاید کسی کو نہیں ہوا, کیونکہ انہوں نے این ایف سی ایوارڈ نہیں کیا. اگر یہ این ایف سی ایوارڈ کر کے جاتے تو ہمارا جو مرجر ہوا ہے, جس کی وجہ سے ایکس فاٹا ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے, ہمیں کم از کم 200 ارب روپے اس صوبے کو اضافے مل سکتے تھے انورس پاپولیشن ڈینسٹی کی صورت میں اور بیکورڈنس اور پاورٹی کی صورت میں, جس کے مجرم آپ لوگ ہیں. کیونکہ آپ لوگ اس وقت طاقت میں تھے, آپ زور زبردستی سے کام چلانا چاہتے تھے, آپ جبر کے ذریعے حکومت کرنا چاہتے تھے, اس لیے آپ کر نہیں سکے. جناب اسپیکر, میرے خیال میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا, کیونکہ کوشش رہتی ہے جو میں وقت کے اندر ہی اپنی بات چیت ختم کروں اور کوئی غیر ضروری بات نہ کروں. ان سے یہی ہماری توقع ہے. ہم ان کو ہمیشہ یہی گزارش کریں گے, ایک انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ لائیں, ایک سٹرکچرل چینج کریں ہر کام میں, چاہے وہ چھوٹا ہے, گندم کی خریداری ہے, چاہے وہ این ایف سی ایوارڈ ہے. مجھے پورا یقین ہے یہ اس پہ توجہ دیں گے, کیونکہ حکومتیں شاہی فرمان سے, مطلق العنانی سے, خودشاہی سے نہیں چل سکتی. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر یہ چلائیں گے؟ تو کبھی ایک روئے گا, تو کبھی دوسرا روئے گا, تو کبھی تیسرا روئے گا. خدا را سٹرکچرل چینج کریں, اور ہم آپ کی اس نام نہاد ریاست مدینہ کا ساتھ دیں گے اگر آپ اس طرف توجہ دلائیں گے. شکریہ اسپیکر صاحب, میں آپ کا مشکور ہوں. بہت شکریہ.